الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو خیر الامہ قرار دیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ اس کی بدولت اس امت کا ہر فرد باقی امتوں سے زیادہ ممتاز اور محترم ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اپنا وقت گزارے۔ اس میں بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کے مان کے ان کے طریقے پر آ گئے اور ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا اور اللہ کا حق ادا کرنا شروع کیا، جنہیں مسلم یا مؤمن کہتے ہیں، یعنی ایمان لے آئے اور پھر اسلام بھی لے آئے، یعنی عمل بھی شروع کر دیا اخلاص کے ساتھ۔ ایسے بہت سارے خوش نصیب ہیں، اور یہ سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک امت قرار دیا۔ یہ ایک عمارت کی طرح ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ اس جسم کی طرح ہے، اس جسد واحد کی طرح ہے کہ جس میں اگر ہاتھ کو تکلیف ہو، آنکھ کو تکلیف ہو، جسم کو تکلیف ہو، کسی بھی جگہ تکلیف ہو تو پورا جسم اس کا درد اور کرب محسوس کرتا ہے۔ یہ محبت، یہ تعلق ایک دوسرے کے لیے، یہ جذبہ، یہ دین میں نہ صرف یہ کہ محمود اور پسندیدہ ہے، بلکہ یہ دین کی بنیادوں میں سے ہے۔ اگر اللہ کی نسبت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک دوسرے کے لیے محبت اور درد پیدا نہ ہو تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ چنانچہ ایمان کی حلاوت، جو مٹھاس کی محسوس کی جاتی ہے، اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کی خاطر بندوں سے پیار اور محبت کیا جائے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانیاں بتاتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ کی خاطر دینا اور اللہ کی خاطر روکنا۔ یہ الگ موضوع ہے، سر دست اس میں اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اس سوال کے جواب میں کہ ہم امت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہوں کہ امت میں بڑے بڑے مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ ہمارے وہ بہت سارے بھائی اور بہنیں، وہ بچے بوڑھے جو مظلوم بنا کے پیسے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں۔ شیطان کے نرغے میں آ کر ہمارے ہی کوئی بھائی بہن، ہمارے ہی انسان جو بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور وہ شیطان کے چکر میں آ کے شیطان کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس کے راستے پر چل پڑے اور آدم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیا۔ ان کے ہاتھوں ہمارے ایسے بہت سارے مسلمان مظلوم ہو گئے ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کافی نہیں ہے، یعنی انہیں دعا کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس میں جاننا چاہیے کہ اس میں جتنے بھی اسباب کیے جائیں گے وہ دعا کی قبیل سے ہو یا کسی اور ظاہری سبب کے درجے میں ہو، سب سے اہم، سب سے بڑا اور سب سے قیمتی سبب دعا ہی ہے۔ دعا کا مطلب ہے اللہ کو پکارنا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے درخواست کرنا کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، اس معاملے میں بھی سیدھا راستہ دکھائیں کہ ہم اس میں کیا کریں۔ تو جو بھی سٹیپس لیے جائیں گے وہ سب اللہ کی رہنمائی میں ہی کیے جائیں گے، تبھی فائدہ ہوگا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنی جتنی عقل لڑا لیں، اپنے جتنے بھی آئیڈیاز چلا لیں، ان مینوورنگ کے نتیجے میں معاملات درست نہیں ہوتے۔ معاملات تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار سے ہوتے ہیں درست۔ جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جو مشکلات پریشانیاں آتی ہیں، ان کے اسباب میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناخوش کیا ہوتا ہے، ناراض کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا قرآن میں فرماتے ہیں کہ
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ عافیت میں رہتے ہوئے، انعامات میں رہتے ہوئے، پرسکون زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کو بھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو مثال دیتے ہیں اس بستی کی، ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایسی بستی کہ کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑے امن میں تھی، بہت اطمینان میں تھی، یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے برکتیں اور رحمتیں اس پر اترتی تھی، رزق ملتا تھا، مزے تھے، فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی، اللہ کو بھلانا شروع کر دیا، شکر گزاری کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں کو، اپنے اسباب کو، اپنی عقل کو انہی کو ذریعہ سمجھا کہ یہ سب تو ہماری مینورنگ سے ہوا، ہماری پلاننگ سے، ہمارے طریقے سے، ہم نے کوشش کی، سیلف میڈ۔ تو اللہ نے انہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اور یہ ظاہری بات ہے ٹل نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سزائیں ٹلتی نہیں ہیں جب تک کہ اللہ ہی سے رجوع نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے احوال نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے احوال خود درست نہ کر لیں۔ تب یہ سوال ہوگا کہ دنیا میں جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے کیا وہی لوگ برے ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں؟ جہاں جہاں یہ خرابی آ رہی ہے کیا وہ خراب اور ہم اچھے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ نے اپنا اصول بتا دیا کہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پکڑ سے، اس عذاب سے کہ جب وہ آتا ہے تو خالی انہی تک نہیں محدود رہتا جنہوں نے گڑبڑ کی ہے، بلکہ جیسے ہم اردو میں کہا کرتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ تو اب یہ عذاب یا مشکلات یا پریشانیاں، یہ کلیمٹیز، یہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے رحمت ہی کی ایک شکل ہے، کیونکہ ایمان والے خاص ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ تو ایمان والوں پر جتنا زیادہ ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے امتحانات بھی آتے ہیں، بعض ان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، بعض کسی کوتاہی، کمزوری، خرابی کی صفائی کے لیے، انجبار کے لیے آتے ہیں، تاکہ کل قیامت میں ان سے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ یہ دنیا ان کے لیے چونکہ قید خانہ ہے تو قید خانے میں رہتے رہتے ہی کچھ نہ کچھ پریشانیاں جھیلیں اور جھیلتے جھیلتے اپنے درجات بلند کرتے چلے جائیں، کیونکہ مومن کو ایک کانٹا بھی لگے تو اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ دھل جاتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت سا نظام ہے، جس کی خوبصورتی ہم کوتاہ بین دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہم ظاہر دار ہیں، سامنے کی چیزیں دیکھتے ہیں، ظاہر بین ہے، کوئی چھپی ہوئی حکمتیں ڈھونڈ بھی نہیں سکتے، نظر نہیں آتی، تھوڑے دلے ہیں تو جلدی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، ہمیں پریشانی شروع ہوتی ہے تو ہم سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی اللہ کی نصرت۔ اللہ دو ٹوک الفاظ میں بتا چکے کہ پچھلی قوموں کو آروں سے چیرا گیا، ان کے جسموں کو کھودا گیا، ہڈیوں کو گوشت سے زندہ ہونے کی حالت میں الگ کر دیا گیا لوہے کے کنگھوں سے، تب وہ پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ اللہ فرماتے کہ جان لو کہ اللہ کی نصرت قریب ہے۔ تو ان تکلیفوں اور پریشانیوں کے ساتھ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، اللہ سے تعلق اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی مقصود اور مطلوب ہوتا ہے۔ اس لیے ان تکلیفوں پریشانیوں سے فطری طور پر پریشان ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن بہت دل برداشتہ نہیں ہو جانا چاہیے، بہت غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ یہ کہ آل یاسر صبر کرو اور اس کے بدلے میں جنت کی بشارت قبول کرو۔ یہ ہمارا منہج اور طریقہ ہے کہ ایمان والے رنج، غم، غصہ، مایوسی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی اور دوسروں پر
مورد الزام ٹھہرانے کی کوششیں یہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں کہ میرے رب کی جو بھی حکمت مجھے اس کو دور کرنے کے لیے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے تعلق کو اللہ سے بہتر کرنا ہے، تاکہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ سے دعا کروں تو میرا رب میری دعا کو قبول فرما لے۔ لیکن میری زندگی گناہوں میں لت پت ہے، میں اللہ کی نافرمانی کو صبح شام شیر مادر سمجھ کے پی رہا ہوں، مجھے اس کی کوئی فکر ہی نہیں رہ جاتی کہ میری تنہائیاں کیسی گزر رہی ہیں۔ میں جب بندوں کے درمیان ہوں تو اپنے آپ کو متقی اور پارسا دکھاؤں، لوگوں کے سامنے اپنی دینداری کا بھرم قائم رکھوں، لوگ مجھے اپنا بڑا، اپنا شیخ، استاد سمجھے، اور تنہائیوں میں میں شیطان اور اس کی ذریت کو بھی مات کروں۔ ایسا گندا انسان یہ سوچے کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کے کوئی کام کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اس طرح قبول فرمائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رزق حرام کما رہے ہیں، کعبے کے دروازے کو پکڑ کے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، دور کا سفر کر کے آئے ہیں، اشعار اخبر ہو چکے ہیں، غبار آلود ہو چکے ہیں، پراگندہ حال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے اس کی دعا قبول کی جائے کہ اس کا کھانا پینا، اس کا لباس سبھی تو حرام ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت میں امت کا اکثر حصہ اگر ملوث ہو چکا ہو تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ہماری زندگیوں میں لین دین کے معاملات میں خرابی آ چکی ہے، سود کس طرح دنیا میں جگہ جگہ پھیلایا جا چکا ہے اور ہم اس کا حصہ ہو چکے ہیں۔ اپنی تھوڑی دنیاوی خوشی کی خاطر ہم کتنے گناہوں کو اپنے لیے حلال کر بیٹھے ہیں۔ اللہ پہ نام رکھا، اللہ اس غفلت کی زندگی سے ہم سب کو نجات دے اور توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ لیکن ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین بھی اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عمل بھی اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں واہ واہ ہو، کچھ ہمارا بھرم قائم رہے، کچھ لوگ ہماری تعریفیں کریں، کچھ لوگ ہمیں کچھ سمجھنے لگیں۔ باقی اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت سے تو خالی ڈھکوسلا ہی رہ گیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج پہ جاتے ہیں، ہر سال 1000 نئی مسجدیں بن جاتی ہیں، ہر مسجد میں نئے 20-50 نمازی آ جاتے ہیں، کہ بڑی تعداد میں لوگ کلمہ گو ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ لیکن امت کے اندر خیر کی کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور وجہ اس کی ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہم نے اللہ سے دوستی نہیں کی، ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق اور محبت رکھتے ہی نہیں۔ ہمارا خیال یہ کہ ہم بہت ساری محنتیں کر کے، کوششیں کر کے، اپنے ہاتھ میں چیزیں لے کر، اپنے جلسوں دھرنوں سے، اپنے جوش جذبے سے دنیا کو پلٹ دیں گے، بدل دیں گے، ہم جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ ہم انسانوں کی طاقت کو سامنے رکھ کے معاملات کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو آگے رکھ کے، اپنے قوت بازو پر، اپنے زور بازو پر اعتماد کرتے ہوئے یہ سمجھتے کہ سارے کام ہو جائیں گے۔ اس میں ضمناً کہہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہمارے اختیار میں ہے، جن چیزوں سے ہم بچ کے اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں، اس طرف ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اس طرف ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو ہوا کے دوش پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دو رنگی، یہ نفاق کی حالت، یہ کہاں ہمیں ایسا رہنے دیتی ہے کہ ہم دعا کریں اور ہماری دعائیں قبول ہوں۔ بظاہر مایوسی کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ریئلائزیشن ہے، اور اس کا حل بڑا آسان ہے۔ ایک لمحے میں اللہ سبحانہ وتعالی راضی بھی ہو جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، شرط یہ کہ سچی توبہ کی جائے۔ اللہ فرماتے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم ترحمون، سارے مل کے توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، سارے مومنوں مل کے۔ ما غرک بربک الکریم، اس رب سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تمہیں اتنی محبت سے، پیارا
رب چاہنے والا اپنی محبتوں کے اظہار فرما رہا ہے کہ کس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا، کس طرح تمہیں نکسک سے درست کیا. لیکن ہمارے پاس جذبات ہوں، قدر ہو تو ہمیں سمجھ میں آئے. نظر ہی نہیں آتا. جن احوال سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی پریشانی کا سبب کوئی دوسرا نظر آتا ہے. گھر میں ہے تو بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی، سسرال میکے والے، نوکری گھر والے، آفس دفتر میں جو لوگ ہیں وہ باس. یہی سب پرابلم کر رہے ہیں. پڑوسی وہ بھی گڑبڑ، رشتہ دار وہ بھی گڑبڑ، دوستوں میں بھی کوئی دوست سچا نہیں. اور اس سے بڑھ جاتے ہیں تو دوسری سیاسی پارٹی، دوسری مذہبی جماعتیں، دوسرے قومی اور لسانی گروہ، اور آہستہ آہستہ بڑھ کے پوری دنیا میں غیر مسلم کسی نہ کسی طرح ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھ کے، ذمہ داری ان پر ڈال کے، ہر مشکل کا سبب ان کو بنا کے اپنے جس حال میں اسی حال میں پڑے ہوئے اور اپنے ان گڑبڑوں کو بلکہ مبنی برحق سمجھ رہے ہیں، جسٹیفائڈ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں یہی کرنا ہے، ہمارے بس میں تھوڑی کچھ ہے، ہمیں تو یہی کرنا چاہیے، کیا کریں، سارے لوگ ہمارے دشمن ہوں گے، یعنی ہمارے بس میں کچھ نہیں رہا. تو یہ بتائیے کہ انفرادی طور پر لوگوں سے بدزبانی کرنا، ماں باپ کی بے حرمتی کرنا، ان کی بات نہ ماننا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ ہم سے کون کروا رہا ہے؟ یہ تو بازار میں جاتے ہوئے، بدنگاہی کرتے ہوئے، یہ سارے کام تو ہم سے کوئی اور نہیں کروا رہا، ہم خود ہی کر رہے ہیں. ہمارا نفس. کب ہم سے امریکہ نے آ کے یہ کروایا؟ کب دوسروں کی سازش اس کا ذریعہ اور سبب بنی؟ لیکن ہمیں ساری پریشانی یہی ہے کہ دوسرے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. سب دشمن ہمارے لیے لگے ہوئے اور ہم کچھ نہیں، ہم بالکل ٹھیک تھے. جب ہمیں یہ احساس بھی نہ ہو نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس میں کیا غلط ہے اور اس کو کیسے صحیح کرنا چاہیے، اس کا احساس اور فکر بھی نہ ہو، یہ امکان بھی ہم نے نہ رکھا ہو کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہو، شاید میں گناہ گار بھی ہوں، شاید میری وجہ سے پوری دنیا میں مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں عذاب آ رہا ہے. اگر میں اس طرف غور کروں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کروں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ رحمتیں جو ہم سے روٹھ گئی ہیں وہ واپس آ جائیں. لیکن ہم اس طرف تیار نہیں ہیں. جذباتی ہو کے تیار تو ہیں، وقتی بات تو کر دیں گے کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے، کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہ نہیں چھوڑیں گے. یہ ساری گفتگو سنیں گے، سوچیں گے کہ ایسا کرنا چاہیے، اگلے ہی لمحے موسیقی میں لگ جائیں گے، کوئی گانا سننے لگیں گے، کوئی نامحرموں کی تصویریں دیکھنے لگیں گے، خود اپنی تصویریں ادھر ادھر اپلوڈ کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کی تصویریں ادھر ادھر دکھاتے رہیں گے. بے پردگی کا عالم بنایا ہوا ہے. ٹی وی فلمیں گھروں میں چل رہی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. غیبت کے بازار گرم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شادیاں ہوں گی تو اسی طریقے سے بالکل 2 نمبری، جتنا اسراف کر سکتے ہیں کریں گے، ہر چیز کو جسٹیفائی کریں گے. اس کی وجہ سے کوئی گلٹ نہ ہو، دل میں احساس جرم نہ ہو، اس کو مٹانے کے لیے شروع میں ایک درس بھی کروا لیں گے. چلو تلاوت سے شروع کر دیتے ہیں، کچھ کھانا غریبوں میں بٹوا دیتے ہیں تاکہ یہ تسلی ہو جائے کہ ہم نے کوئی اچھا کام بھی کیا، اور ہم نے جو کیا بالکل مجبوری تھی، کیا کریں، اب زمانہ ایسا ہے، سبھی کرتے ہیں. یعنی وہ گلٹ فیلنگ بھی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے، احساس ندامت رہ نہ جائے. ہم تو اتنے خراب ہو چکے ہیں، اور کوئی تنقید کرے، سمجھائے بجھائے تو وہ بھی ہمیں برا لگتا ہے، بلکہ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سمجھایا، اب ہم بھی اس کی کوئی غلطی پکڑ کے اس کو بھی بتائیں گے تاکہ اپنا بدلہ لے کر ہماری تسکین تو ہو جائے. تو دیوالیاں ہیں اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں. جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی، باہر کے کیے ہوئے سارے مینوورز فیل ہوتے رہیں گے. اس لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توبہ استغفار کر کے اپنے معاملات احوال کو درست کر کے اللہ سے رجوع رکھیں، پھر دیکھیں کیسے حالات بہتر ہوتے ہیں. اس کے بغیر جو بھی ہوگا وہ آرٹیفیشل اور ٹیمپریری ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے.